بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 جون UNO عالمی طور پر پارلیمنٹیرین ڈے کے طور پہ منایا جا رہا تھا، اور اس میں یہ جمہوریت کا ایک طریقہ ہے جو برطانیہ کی جمہوریت ہے، جس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اور طریقے بھی رائج ہیں، جس میں صدارتی نظام ہے امریکہ کا، وفاقی جمہوریت ہے جرمنی کی، اور فرانس کی متناسب نمائندگی ہے۔ ان میں سے پاکستان ہندوستان میں چونکہ برطانیہ حکومت میں رہا تھا، تو اس کے تحت انہوں نے پارلیمنٹیرین سسٹم، جس کے تحت عوام ممبروں کو منتخب کرتی ہے قومی صوبائی اسمبلی کی، اور ان میں سے ہی اکثریت رکھنے والی پارٹی کو وزیر اعظم چنا جاتا ہے، اور اس کی کابینہ ہوتی ہے جو اس پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے اور عوام کو بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہاں پر اسلام کے نقطہ نظر سے ہوا کرتا ہے کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ 6 نمبر کی سورت ہے، اس کی 116 نمبر آیت ہے، وَإِن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر اکثریت کی تم بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے، اور مختلف احکام کے سلسلے میں اس بات کو ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام اسلامی ریاست نبی پاک نے جو قائم کی تھی مدینہ پاک کے اندر، اور اس میں آپ نے جو سسٹم بنایا تھا وہ شریعت الہی کا قیام تھا، اور جو تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی حکومت اور قیام اور مملکت سلطنت کائناتوں پر ہے، زمین پہ بھی ہو جائے، تو اللہ کا حکم جو کائناتوں پہ ہے وہ تکوینی طور پہ ہر چیز اللہ کا پابند ہے، لیکن زمین پر جب آئے گی تو وہ بندوں کے ذریعے سے اور شریعت کے ذریعے سے آئے گی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کے یہی الفاظ ہیں کہ وہ جو حکم آسمانوں پہ ہے وہ زمین پہ بھی آ جائے، زمین پہ آئے گے شریعت کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا گیا، اکثریت نے چنا، پھر انہوں نے نامزد کیا حضرت عمر فاروق کو کہ ان میں سب میں مجھے سب سے زیادہ لائق اور سمجھدار اور عدی خاندان کا وہ بندہ کہ جو مختلف جھگڑوں میں ہمیشہ فیصل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی ان کی شہادت کے بعد، تو پھر ان میں سے 2 پہ انتخاب ہوا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ، اور پھر مکے اور مدینہ کے اہل علم کی رائے کو پوچھا گیا۔ سب لوگوں کی رائے کو نہیں پوچھا جاتا جمہوریت میں۔ اس جمہوریت میں بندوں کو کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہاں بندوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس جمہوریت میں جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت میں ہوتے ہیں، اختیار میں ہوتے ہیں، سورنٹی میں ہوتے ہیں۔ اور اسلام کے نقطہ نظر میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یہ ہے کہ ایک فقیہ واحد جو ہے وہ تو بہت طاقت رکھتا ہے، اس لیے اہل علم سے پوچھا گیا، ان میں سے پھر اہل علم کی اکثریت کی رائے حضرت عثمان غنی کی طرف گئی، اور پھر انہوں نے 12 سال حکومت کی، اس کے بعد وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 4 سال کی حکومت آئی۔ یہ 33 سال کا جو نظام حکومت ہے اس کو خلفائے راشدین کا نظام کہتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ ہندو مت کی کتابوں میں جس کو کالکی اوتار کہتے ہیں وہ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، اور اب یہ نالج بڑھنے کے بعد، سوشل میڈیا کے علم آنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری پیغمبر ہوگا، عربی ہوگا، زبان اس کی عربی ہوگی، کھجوروں کے علاقے میں وہ ہجرت کرے گا، 4 اس کے یار ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے۔ تو یہ ہمارا مطلب یہ کہ اس جمہوریت میں جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں مواخذہ بھی ہوتا ہے، اور فاروق اعظم کا حالانکہ خلافت کا نظام ہے، اور اس میں انہی کے بندوں میں سے بہت بڑی فتح کے بعد بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایران بھی مسخر ہو گیا اور روم بھی مسخر ہو گیا، اور سامان اور سونے چاندی کی ڈھیر لگ گئے۔ لیکن سوال کرنے والوں نے جب یہ سوال کیا کہ ہماری 5 فٹ کے بندے کی قمیض ہم پر پوری نہیں بن رہی، تو آپ کا قد ہی 6 فٹ سے اوپر ہے، آپ نے کیسے قمیض بنا لی؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جواب دے گا۔ وہ فوراً بولے کہ میں نے اپنے حصے کی قمیض اپنے ابا کو دے دی تاکہ ان کی قمیض تو پوری بن جائے، تو لہٰذا میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا، انہوں نے قمیض بنا لی۔ تو وہ سوال کرنے والا سوالی یا شہری کہتا ہے کہ اب ہم سنیں گے اور مانیں گے، پہلے کہہ رہا تھا نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اب یہ مواخذہ ہے کہ جس کے تحت کسی کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اگر پوچھنے کے لیے عدالت موجود ہو تو وہ عدالت خلیفہ مسلمین کو بلاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، وہ عدالت میں گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو
ایک عدالت میں یہودی کی عدالت، یہودی پر باقاعدہ بلایا گیا تھا، اور پھر عدالت نے وہ فیصلہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف دیا تھا۔ اسلام کا نظام تو مواخذے کا ہے اور جواب طلبی کا ہے، اور یہ پارلیمانی جمہوریت جس کا اصول ہے کہ اس کے پارلیمنٹ کے ممبران کو یا حکومت میں آنے والوں کو اپنا نظم و ضبط اور تجارت اور کاروبار اس مملکت میں ممنوع ہوگا، مبادہ وہ ایسے قوانین بنا لیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے لیے سارے بینیفٹ جمع کر لیں، تو برطانیہ کی جمہوریت اس کی الاؤ نہیں کرتی، اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اس کا اچھا امپیکٹ ہے۔ لیکن اگر جواب طلبی اور سوال کیا جائے اور اس میں حکومت مستحکم رہے تو کچھ فائدہ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ اس پہ ضرور آپ کرنا۔